باقی اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی الاسلام نے اپنا خلیفہ کیوں نہیں بنایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی الاسلام خاتم النبیین ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نبی جو آخری نبی ہے وہ دنیا سے جاتے ہوئے اگر اپنا خلیفہ کسی کو بناتا ہے تو سب سے بڑا شک تو وہ خود چھوڑ کے چلا جائے گا کہ آگے بھی کوئی سلسلہ جاری ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ نبی الاسلام اپنا خلیفہ کسی کو نہ بنا کے جاتے، اور آپ نے اگر تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی خلیفہ بنایا بھی ہے نا تو وہ قرآن کو بنایا، انسان کو اس لیے نہیں بنایا کہ پھر تو لوگوں نے کہنا تھا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور پھر اس انسان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ نبی کے کھاتے میں ڈال جانی تھی۔ تو ختم نبوت اتنا بڑا منصب ہے کہ اس کی برکت سے اللہ نے امت کو یہ نفع دیا کہ پوری امت کو نبیوں والا کام دے دیا، ختم نبوت کی وجہ سے ملا۔ لیکن اس کے لیے ہمارے نبی کو یہ قربانی دینی پڑی کہ ان کا کوئی بچہ جوان نہیں ہوا، کیونکہ اگر بچہ جوان ہوتا تو وہ بھی تانا بن جاتا کہ ابراہیم کے بچے پیغمبر تھے، محمد رسول اللہ تو افضل البشر ہیں، ان کے بچے کیوں نہیں پیغمبر؟ تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہیں۔ تم کہہ رہے ہو زید ابن حارثہ، وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں بننے والے ہیں، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا کوئی بچہ اگر جوان ہوگا تو اس کو نبی بنانا پڑے گا، مرتبے کا تقاضا ہے۔ چونکہ حضور خاتم النبیین ہے تو وہ اب کسی مرد کے باپ نہیں بنیں گے، بچے ہم بچپن ہی میں ان سے لے لیں گے۔ اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں یہ بخاری میں لکھی ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا آپ نے رسول اللہ کے بچے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، کیونکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، اگر وہ بچہ زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا، لیکن ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی وہ بچہ لے لیا۔ یہ وہ آدھی روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ جی نبوت جاری ہے، اگر حضور کا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو نبی ہوتا۔ ظالموں آگے تو پڑھو کہ ان کی موت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، اگر امتی نبی کسی نے بننا ہوتا تو وہ بنتے، امتی نبی کسی نے بننا ہوتا تو حضرت علی بن جاتے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگرچہ علی کی نسبت نبیوں والی ہے میرے ساتھ، جس طرح کہ ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں لہذا علی امتی ہی رہے گا، نبی نہیں بنے گا، نسبت وہی ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے اوپر پیرا ہے۔ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تو تصور بھی نہ کرے کہ وہ کسی طریقے سے ختم نبوت اس تشریح میں لے جائے کہ کوئی امتی نبی بھی آ سکتا ہے۔